الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، رجب المرجب کی آج 2 تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول نائب النبی خواجہ خواجگاں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی آنے والے منگل کو 6 رجب ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 96۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، عنقریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین اور اولیاء کاملین کی جو مقبولیت عامہ ہوتی ہے، لوگ جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، یہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو محبوب بنا لیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے کنت کنزم مخفیہ فاردت ان اعرف فخلقت الخلق او کما قال، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے فرمایا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، انہیں اللہ کی معرفت دینے کے لیے انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، اور سلسلے انبیاء کے آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اب قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے سنت و طریقے پر عمل پیرا ہونا انسان کے لیے فلاح اور کامیابی کی دلیل ہے۔
اللہ تعالیٰ کے صالح بندے، اللہ کے اولیاء، گروہ انسانی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تبلیغ کی اور اپنی زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بسر کی۔ انہی صلحاء اور اولیاء میں ہندوستان میں سلطان الہند، عطائے رسول، نائب النبی، خواجہ خواجگاں، غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ ہم آج ان کے حالات زندگی سے کچھ باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ اکثر ہندوستان میں آنے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پھر ہندوستان میں رہے، دین اسلام کی تبلیغ کیسے کی، لیکن پیدائش سے لے کر کے ہندوستان میں تشریف لانے تک کے واقعات بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں رشد و ہدایت کی ایسی شمع روشن فرمائی جو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ لوگوں کے سینوں کو منور کر رہی ہے۔ آج بھی ان کا فیضان جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، تا حشر رہے ساقی آباد یہ مے خانہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، والدہ کا نام بی بی ماہ نور اور والد کا نام خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین صلب پدر سے میرے شکم میں منتقل ہوئے، میرے پیٹ میں جس دن حمل قرار پایا، معین الدین آئے، تو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کا دروازہ کھول دیا۔ دین و دنیا کی برکتوں سے میرا گھر بھر گیا اور دشمن دوست بن گئے۔ دن بدن عزت و منزلت میں اضافہ ہونے لگا، تمام رنج و غم دور ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین الدین کے مبارک جسم میں روح ڈالی گئی، اکثر جو بچہ پیٹ میں 6 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پڑ جاتی ہے، تو جب روح ڈالی گئی ان کے بدن میں، میرے پیٹ کے اندر، اس وقت سے لے کر پیدائش تک آپ کا یہ معمول تھا کہ آدھی رات سے دن چڑھے تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور میں محسوس کرتی تھی۔ اس پر مورخین کا قریب اتفاق ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، ان کی پیدائش سن 537 ہجری میں ہوئی۔ سجز ایک مقام ہے، ان کا مولد ہے، سجز کے مقام میں آپ پیدا ہوئے سن 537 ہجری میں۔ 7 برس تک اپنے والدین کے ساتھ وہیں رہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو دنیا کا کیا ماحول تھا؟ دنیا بھر میں فتنہ و فساد برپا تھا، لوگوں کے خون بہت بے دردی سے بہائے جا رہے تھے۔ اس وقت خراسان میں سلجوقی خاندان کی حکومت تھی۔ ان دنوں سیستان اور آس پاس کے علاقوں پر تازہ مصیبت یہ آن پڑی کہ حکومت کی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے ترکوں کے ٹڈی دل لشکر نے حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں وہاں کا بادشاہ مارا گیا۔ پورے ملک میں فتنہ و فساد، بدامنی اور بے چینی پھیل گئی۔
ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہاتھوں کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ تھی، آئے دن کی پریشانیوں سے تنگ آ کر خواجہ غریب نواز کے والد گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ نے رخت سفر باندھا اور بیوی بچوں کے ساتھ امن و سکون کی تلاش میں خراسان روانہ ہو گئے۔ حکومت خراسان کا صدر مقام نیشا پور تھا، راجدھانی دارالحکومت نیشا پور۔ خواجہ غیاث الدین حسن نے اسی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ اب خواجہ غیاث الدین اور ان کی بیوی ماہ نور اور ان کے بیٹے سب وہاں رہنے لگے۔ حلال معاش کے لیے باغات اور پنچکی خریدی تاکہ زندگی کے باقی ایام آرام سے بسر کر سکیں۔ اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 7 برس تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب خواجہ غریب نواز کم سنی ہی میں یتیم ہو گئے۔ آپ کی والدہ بی بی ماہ نور نے خواجہ غیاث الدین کے وصال کے بعد ترکہ پدری بیٹوں میں تقسیم کر دیا، یعنی خواجہ غیاث الدین کے جو اسباب تھے، باغ وغیرہ، مال وغیرہ، ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں انگوروں کا ایک باغ اور ایک پنچکی آئی تھی۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوں آپ باپ کے سائے شفقت سے بھی محروم ہو گئے اور ماں کی آغوش محبت سے بھی محروم ہو گئے۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس باغ اور پنچکی کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگے۔ ملکی انقلابات اور ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا۔ آپ اپنا زیادہ وقت اسی باغ میں گزارتے تھے، باغبانی کا کام کرتے اور باغ کی صفائی کرتے، پودوں کی دیکھ بھال کا کام کرتے تھے۔ یہی مشغلہ آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ اس باغ کی آمدنی سے ہی آپ گزر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی مبارک عمر 15 برس ہو گئی۔ آپ اکثر خیالات میں ڈوبے رہتے تھے۔ اس دنیا سے دل بیزار ہو چکا تھا۔ آپ کی نگاہیں کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھیں جو بندے کو اللہ سے ملا دے۔ آپ سوچتے سوچتے پریشان ہو جاتے۔ آخر ایک روز قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ تعالیٰ نے ایک مجذوب کے ذریعے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ ہوا یوں کہ ایک دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کی عمر شریف 15 سال تھی، درختوں کو پانی دے رہے تھے، اپنے باغ میں تھے۔ اسی درمیان حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ گھومتے پھرتے اس باغ کی طرف آ نکلے۔ شیخ ابراہیم اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی، ہوش میں بہت کم رہتے تھے۔ آبادی کے لوگ انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ جس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر شیخ ابراہیم پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہوئے
آگے بڑھے اور سلام پیش کیا، ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے انگور آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم کو خواجہ غریب نواز کی مہمان نوازی کا یہ انداز بہت پسند آیا اور آپ کا یہ ادب بہت اچھا لگا۔ شیخ ابراہیم پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہوشیار اور راہ حق کا متلاشی ہے، اس کو راہ حق کی تلاش ہے۔ شیخ ابراہیم نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، جو کھلی ہوتی ہے جیسے کسی چیز کا عرق نکالنے کے بعد کھلی بچتی ہے، ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے دانتوں سے چبا کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا کیا تھا؟ معرفت کا ایک جام تھا، جسے پیتے ہی خواجہ غریب نواز پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے، آنکھوں پر نور ہی نور چھا گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس حالت میں کب تک رہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ جب آپ کو ہوش آیا تو جام معرفت کا ساقی وہ پلانے والا محفل سے اٹھ چکا تھا، وہ مجذوب صاحب جا چکے تھے۔ اب دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے صبر کا دامن تھام کر وہیں بیٹھ گئے، لیکن عشق میں صبر انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہذا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو شیخ ابراہیم دکھا چکے تھے، اس جلوے کو دیکھنے کے بعد اب ان پر ایک دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور دنیا کی دولت سب حقیر دکھائی دینے لگی۔ آپ کے دل میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور آپ کا دل تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خواجہ غریب نواز کی دیوانگی بڑھتی گئی اور آپ نے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک کو فروخت کر دیا، باغ پنچکی سارا سامان آپ نے بیچ دیا، اس کی ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور خود معمولی سا زادے سفر لے لیا اور اپنے وطن اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آپ چل پڑے۔ محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ محبوب حقیقی کے جو سچے عاشق ہوتے ہیں، ان کا یہ دستور ہمیشہ رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے، اپنے رب کا یار کا قرب پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کرتے ہیں۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ ظاہری علوم کا زینہ پہلے طے کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلیں طے کرتے ہیں، یعنی جتنا علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باطنی علوم سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے پہنچنے کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانے میں سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ دنیا کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے وہاں آتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علم و فن حاصل کرنے کے لیے بخارا کا انتخاب کیا۔ یہ وہی بخارا ہے جہاں کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے علماء اور فضلاء کی درسگاہوں میں شریک ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔
انہوں نے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ سے آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل فرمائی۔ 23-24 سال کی عمر میں آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل فرمائی، یعنی آپ عالم و فاضل ہو گئے۔ اب دل کی صفائی اور نفس کے تزکیے کا ضروری سامان خواجہ غریب نواز کو بہم پہنچ گیا تھا، مگر دل جس تسکین کو تلاش کر رہا تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو دل بھر کر دیکھنے کی آرزو دل میں مچل رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، عشق کی آگ خواجہ غریب نواز کے تن من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ آخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی تو آپ عراق کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں جنگل، پہاڑ، شہر در شہر، بستی بستی تلاش میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا، وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ قطب وقت تھے۔ عثمان ہارونی کا چرچا، ان کی بزرگی کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے حاضر خدمت ہوتے اور مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور چھلکتا نظر آیا جس کا مشاہدہ آپ شیخ ابراہیم کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل عثمان ہارونی نے آپ کی دل کی خواہشات کا جائزہ لیا۔ آپ کی پیر و مرشد ہی شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ اب خواجہ غریب نواز خود بیان کر رہے ہیں اپنا واقعہ، آپ کو سنیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا، مرشد نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1000 مرتبہ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، 2 رکعت نماز میں نے اس طرح سے پڑھی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر میرے سر پر رکھی اور اپنا خاص خرقہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے ارشاد کی تعمیل کی، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ پھر فرمایا مرشد نے کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے اور آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے 1 دن اور رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے پڑھا۔
اب فرمایا کہ معین الدین آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی تو حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک نظر میں، ایک دن میں سارے حجابات آسمانوں کے کرسی کے اٹھ گئے اور عرش اعظم انہیں نظر آنے لگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نظر جھکائی تو مرشد نے پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تحت الثری تک نظر آ رہا ہے، جو سب سے نچلا حصہ ہے۔ اب حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ اوپر دیکھو۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا، صرف حجاب عظمت تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا اپنی دونوں آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لیں، اس طرح سے 2 انگلیاں کھڑی کر لیں۔ فرمایا ان 2 انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو اور بتاؤ کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دونوں عالم کی کیفیات نظر آ رہی ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا، کیا ہونے والا ہے، آخرت میں کیا کیا ہوگا، سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی پھر حضرت خواجہ نواز فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ دی۔ اب اتنی بڑی نعمت حاصل ہوئی، اب اس کے شکریہ میں کچھ خیرات کرنا چاہیے، تو سونے کی ایک اینٹ دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، وہ سونا میں نے اللہ کی راہ میں فقراء مساکین کو دے دیا۔ اس کے بعد مرشد نے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو۔ میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش بختی، خوش نصیبی اور نعمت تصور کیا۔ خود فرماتے ہیں حضرت کہ میں کچھ عرصہ مرشد پاک کی صحبت میں رہا، پھر اپنے مرشد کے ساتھ حج بیت اللہ کی غرض سے سفر کیا۔ جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو پیر و مرشد نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک کے ساتھ مدینہ منورہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہوا۔ مرشد نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کو سلام کرو۔ میں نے عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو جواب میں قبر انور سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ، تم پر بھی سلام ہو اے مشائخ کے قطب۔ فرماتے ہیں کہ روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک کے ساتھ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ 20 سال تک اپنے مرشد پاک کی صحبت میں رہا، سفر میں حضر میں ہر دم ساتھ رہتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ جب پیر و مرشد کا وصال ہو گیا تو پھر میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ یہ ہے آپ کی زندگی کی معراج کہ مدینہ منورہ جب حاضر ہوئے اور آ کر کے مسجد نبوی میں ایک مقام پر بیٹھ گئے تھے، اس وقت جو ہے یہ تو جالیاں نہیں تھی، یہ کمرہ تھا، اس دروازہ لگا ہوا تھا، اس پہ تالا بھی پڑا رہتا تھا کبھی کبھی۔ تو ایک خادم کو حضور کی طرف سے حکم ہوا کہ معین الدین کو بلاؤ۔ خادم نے آ کے کہا معین الدین کون ہے؟ اور معین الدین نام کے کئی آدمی اس وقت مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ تو آپ نے سوچا کہ کوئی اور معین الدین کی بات ہو رہی ہوگی، لیکن پھر کہا گیا کہ معین الدین چشتی کون ہے؟ تو میں کھڑا ہوا کہ میں ہوں۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو اللہ کے پیارے حبیب نے یاد فرمایا ہے اپنے حجرے خاص کے اندر۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں خود حضور کے حجرے کے اندر گیا، اور جو حضور کے حجرے کے اندر گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے نکل کر باہر تشریف لائے۔ میں نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے پیارے حبیب رحمت اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ یہ ہے غریب نواز کی معراج۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ایسی موقع پر کہا تھا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی دینا تھا اللہ کے حبیب نے غریب نواز کو عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہندوستان کی ولایت بھی عطا فرمائی اور ہندوستان روانہ فرما دیا۔ اس طرح سے ہندوستان کا پورا ملک عطائے رسول ہے۔ ہمارے حضور نے پورا ہندوستان کا ملک غریب نواز کو عطا فرمایا، تو غریب نواز کے لیے ہندوستان یہ تحفہ ہے، عطائے رسول ہے، اور ہم ہندوستانیوں کے لیے غریب نواز عطائے رسول ہے، تحفہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہم ہندوستانیوں کو غریب نواز کی صورت میں یہ تحفہ عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے عطا کیے ہوئے اس تحفے کو، اس عطا کو، اس عطیے کو، اس نعمت کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ ہم اپنا سر بچھاتے ہیں، آنکھیں بچھاتے ہیں، دل بچھاتے ہیں، غریب نواز تشریف لائیں، ہماری آنکھوں میں رہے، ہمارے دل پہ رہے، ہمارے سر پہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غریب نواز کی برکتیں عطا فرمائے۔ آئے فاتحہ کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ